اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاواں دی قبولیت واسطے درود سارے حضرات پڑھ اللہ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت رشیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے سورہ نساء دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ بندے قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر فکر کیوں نہیں کرتے، یہ بندے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے۔ خالق فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بندے سوچتے ہیں کہ شاید کسی بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی وہ غور کریں تدبر کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ کثرت میں اس میں اختلاف ہوتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ ایک کا کلام ہے، کسی دوسرے کا اس میں عمل دخل نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ تو ایک گل واضح ہو گئی کہ یہ ایک دا کلام ہے، بھیجن والا بھی ایک ہے، لیاؤن والا بھی ایک ہے، جہدے قلب تے نازل ہویا وہ ذات بھی ایک ہے، تے جہدی زبان چوں نکلیا وہ نبی بھی ایک ہے، تے اس ویلے پوری دنیا دے مذہباں تے مسلکاں کو یہ قرآن بھی ایک ہے، بھیجن والا لیاؤن والا جہدے قلب تے نازل ہویا جہدے منہ چوں نکلیا تے قرآن اس ویلے ایک ہے، پوری دنیا کو یہی قرآن ہے۔ بڑا لوگوں نے پراپیگنڈا کیتا ہے کہ انہاں دا قرآن کوئی وکھرا شیعیاں دا، انہاں دا 40 پاریاں دا قرآن ہے، لبا کسے نوں نہیں، یہی قرآن ساڈے کول ہے، یہی قرآن انہاں کول۔ پراپیگنڈا او دے خلاف کیتا جاندا ہے جہدے خلاف کوئی اصلی گل نہ ملتی۔ پراپیگنڈا تسی تے ماحول اپنے چ ویکھ لو، جہے بندے دے خلاف تانوں کوئی جھوٹھی گل مل جائے، بندہ چور ہوئے، بندہ ڈکیت ہوئے، بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹیاں قسماں چکدا ہوئے، فراڈ کردا ہوئے، 100 گل تانوں مل جائے گی وہ واسطے، کوئی بھی تسی کر سکتے ہو کہ یہ بندہ انج دا انج دا انج دا، جہدے مطلب ککھ نہ ملے، پھر بہتان ہی لانا ہے نا جی، بہتان۔ یہ الحمدللہ میرے مذہب تے بڑے بڑے بہتان لگے نے، کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکیا، بڑے جب بندے تو انہاں بہتاناں دی وجہ تو شیعہ ہو گئے، جدوں ثابت نہیں نہ کوئی گل ہو سکی۔ جہاں کو آندے سن پیے شام غریباں نوں اے ہوندا ہے، لوکاں وچ آ کے ویکھیا، میرے سامنے قرآن ہے، میں سچی گل پہ کرنا، مینوں ایک ایسا نوجوان بھی ملیا ہے جس آخیا کہ میں صرف اس واسطے شیعہ ہو گیا، میرے سامنے قرآن ہے، خود مینوں ملیا، اس آخیا میں اس واسطے شیعہ ہو گیا کہ مینوں کسے دسیا سی کہ یہ جڑی انہاں 10 محرم والی رات یہ پتہ نہیں کی اتنے ہوتا ہے کی کرتے ہیں۔ اس آخیا میں مختلف امام بارگاہ وچ پوری رات رہا، جدوں جھوٹ ثابت ہو گیا نا میں شیعہ ہوں، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جہاں آندا ہے کہ مینوں دسدے سن کہ مردے دی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ مردے نال بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس آخیا میں پھر برادری شیعہ بھی ہے سن، وہ بھی وہدا رہا، میں کوئی ایسی گل نہیں نکلی۔ میں 2 مثالیں اس واسطے دتیاں نے کہ جھوٹیاں گلاں وہ دے خلاف بنائیاں جاندیاں نے جہدے خلاف کوئی سچی گل نہ ملتی ہو۔ میرے محترم سامعین، قرآن کل بھی یہی سی، اج بھی یہی ہے، ساڈے کول بھی یہی ہے تے سارے لوگوں کول یہی، یہ اختلاف بھی کوئی نہیں، قرآن چ اختلاف ہے کوئی نہیں۔ آج آیت میں پڑھی اللہ فرماتا ہے کسی اور دا کلام ہوتا تو اختلاف ہو سکتا سی، جدوں کلام ہی میرا تو میں ایک ہاں، یہ اختلاف کیوں ہونا ہے؟ اختلاف قرآن چ نہیں، اختلاف کی جڑی جڑ ہے نا وہ مینوں عرب دا پتہ نہیں کہ اتنے اختلاف کیوں ہے۔ عربی وہ عربی نے تو یہ عربی آیا ہے، قرآن عربی نازل ہے، وہ بھی عربی نے، چونکہ اسی عربی نہیں، جڑے بندے ہیں نا اسی جی پاکستان اور ہندوستان دے کم از کم سانو اردو وچ علماء نے عربی نو سمجھ کے ترجمہ کیتا، اساں جڑا عقیدہ بنانا نا وہ ترجمے دی بنیاد تے بنا۔ جناب دے ذہن جاگی گل، اساں عربی دی بنیاد تے نہیں بنانا،
اساں جڑا عقیدہ بنانا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو، تے جڑا اساں عمل کرنا ہے وہ بھی ترجمے دی وجہ تو۔ اے قرآن ہے آیت ایک اے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورہ مبارکہ نساء دی مشہور آیت ہے، وضو والی آیت ہے جہدے وچ اللہ نے وضو دسیا ہے۔ اس ویلے ترجمہ جڑا اہل تشیع نے ترجمہ کیتا ہے وہ یہ وے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو کونیوں سمیت، اور جب یہ دونوں چیزیں دھو لو تو پھر مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت نے ترجمہ کیتا ہے اے ایمان لائے ہو جو لوگو، جب کھڑے ہو تم واسطے نماز کے دھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک۔ آیت ایک کے ترجمے دو، آیت ایک کے میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں، اتباس نہیں کر رہا جناب۔ آیت ایک کے ترجمے دو نے، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیروں دھو لو، ایک نے ترجمہ کیتا ہے کہ پیروں دا مسح کرو، پیروں دا مسح کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہوں جڑا عمل پیا کرتا ہے عربی تو انہوں آؤندی نہیں، عربی تو انہوں آؤندی نہیں، انہیں ان ترجمے چی ویکھیا ہے، ایک نے اعتبار کیتا ایک عالم تے، دوجے نے اعتبار کیتا دوجے عالم تے۔ جس شیعہ عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں مسح کر لیا ہے، جس اہل سنت عالم تے اعتبار کیتا ہے انہیں پیر دھو لینے۔ بندے دوویں عربی تو مثلا نا واقف نے، ہن وڈے علماء کو انہاں پوچھیا ہے، ایک نے دھوا چھڑے نے تے ایک نے مسح کرا چھڑیا۔ یہ مطلب اختلاف دی وجہ قرآن نہیں۔ شکریہ میرا ہر گل پہنچ گئی۔ یار اختلاف دی وجہ قبلہ قرآن نہیں، اختلاف دی وجہ ترجمہ بنے نا، تے ترجمہ ان پڑھ نے کیتا کہ پڑھے لکھے نے۔ یہ مطلب ہے اس اختلاف دی وجہ ان پڑھ نہیں بنے، سبحان اللہ، پڑھے لکھے بنے نے۔ یہ مطلب ہے کہ ان پڑھ بندہ علم میں اختلاف نہیں پا سکتا، انہوں پتہ ہی نہیں۔ ایک بندے نو اخبار پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں دے چھڑو اخبار، وہ اخبار میں ویندا جائے گا تو مرضی نہ گلا کرتا جائے گا۔ بندے آ کیونکہ ویندا کدھروں ہے تو پڑھتا نہیں، انہوں پڑھنا میں نے آتا ہی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے وہ اختلاف پاندہ ہے علمی، ان پڑھ بندے دا ایک کام ہی نہیں۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی، جدو امام آؤ گے نا ادو تو امام کو مسئلے پوچھاں گے، تے جدو امام غائب ہوئے نے ادو پہلے معصوم موجود سن۔ خوش قسمت نے وہ بندے جنہ جدو ترجمہ دا پوچھیا تشریح پوچھیے صرف معصوم کو پوچھے۔ جدو معصوم غائب نے تے باقی سارے غیر معصوم نے، اہل سنت ہون یا شیعہ ہون، علماء ترجمہ کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان پڑھ بندہ، میرا خیال ہے ذاتی کہ اللہ دی بارگاہ جا کے ترلا کر سکتا ہے کہ میرا کچھ لحاظ کریا جے، میں ترجمے جوگا نہیں سا، میرا کچھ لحاظ کریا جے میں ترجمہ کرن جوگا نہیں سا۔ انہاں ترجمہ کیتا او دے مطابق میں عمل کیتا۔ ہون پتہ لگا کیوں اللہ آکھیا سی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگے انہوں لے کے آئیں جدے کولوں دین پوچھے۔ سبحان اللہ، حشر والے دن انہوں اگے لائیں تے آپ پیچھے رہیں، تو اگے جوگا نہیں۔ انہوں ہی میں پوچھاں گا جڑا پیشوا ہے تیرا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر بندے کو حشر والے دن اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مقتدی انہوں آندے نے جڑا دین پوچھے، امام انہوں آندے نے جڑا دین دسے۔ اللہ دے فضل و کرم نال سب تو پہلا حشر وچ اے وڈے وڈے پھسن گے، چھوٹے چھوٹے نہیں۔ شکریہ، ایک گل تے ذہن چ آ گئی۔ ہن میں جڑی مجلس اج دی پڑھنا چاہنا، یہ کوئی ہفتہ کو تقریباً ہو گیا ہے، تقریباً مفتی منیب الرحمان صاحب نے نا جڑے کراچی والے جڑے پہلے حلال کمیٹی دے چیئرمین بھی سن، انہیں ایک کالم لکھیا، اس کالم میں پڑھیا ہے، انہیں جنیاں آیتاں وچ دسیاں نے وہ بھی میں ساریاں لکھ لیاں نے، انہیں تے نشانیاں بھی لا لیاں۔ انہاں دا میں مفہوم دسنا، کالم تو نہیں سنانا، اتنے مفہوم دسنا۔ مفتی صاحب فرماندے نے کہ ترجمہ کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ جس شخصیت کے متعلق ترجمہ کر رہا ہے اس کی ویلیو اپنے ذہن میں رکھے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔
جدی گل پیا کرتا ہے آیت قرآن دی وہی ترجمہ انہیں کرنا ہے. ترجمہ کرنے والے دا جڑا مزاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ترجمہ کیویں دا کرتا ہے. مثلا یہ قرآن دی ایک ایک لفظ دینا قبلہ 40 تے 60 معنی نے. 40 تے 60 معنی نے. اگر 40 بندے ایک قرآن دی آیت دے لفظ یا عربی دے کسی لفظ دا ترجمہ کرنا چاہاں تے 40 بکرا کر سکتے. 40 ترجمہ مرضی دا کریں گے تے 40 فرقے ہو گئے. 60 بندے مرضی دا ترجمہ کریں گے تے 60 فرقے ہو گئے تے قرآن پھر ہوئی ہے. قرآن ایک ہی ہے نا جی. جنہیں ترجمہ کرتے جان گے انہیں کہ بلا فرقے بنتے جان گے. کوئی آکھے گا اینے ٹھیک کیتا ہے, کوئی آکھے گا اینے ٹھیک کیتا ہے. میرے لوگ دیکھا جی کوئی آکھے گا اینے ٹھیک کیتا ہے. یہ مطلب ہے جنہیں بندیاں تے شک پائے گا اینے ٹھیک نہیں کیتا, اینے ٹھیک نہیں کیتا, اینے ٹھیک نہیں کیتا, یا کسی تے وہم لگے اے ٹھیک کردا ہے, اے ٹھیک کردا ہے, اے ٹھیک کردا ہے. میرا خیال ہے دین او دے کولوں پوچھنا چاہیے ہے جڑا ہووے ہی ٹھیک. بہت شکریہ. اور یہ ساڈا نظریہ جی سب تو بڑا ساڈا نظریہ ہے کہ جین جدوں پوچھنا ہے کسے ایسے کولوں پوچھنا ہے جڑا قول چ غلطی نہ کرے, فعل چ غلطی نہ کرے, فہم چ غلطی نہ کرے, اور جس کے قول و فعل میں غلطی نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اچھا جی مفتی صاحب نے چند مثالاں دیتی ہیں, انہاں چوں میں تانوں ایک مثال سنا دینا. وہ مثال انہاں دسی ہے سورہ مبارکہ یوسف جو ایک آیت مجید ہے. سورہ مبارکہ پہلے سورہ انبیاء دی کہا سنو. یہ اللہ دے متعلق آیت ہے. جو فرماتے ہیں اللہ دے متعلق بھی ترجمہ صحیح نہیں ہویا. کدے متعلق؟ اللہ دے متعلق. انہوں آندے نے شایان شان. وہ چیزاں ہوتی ہیں شایان شان. جڑا بندہ میں مثال دے رہا آج کل, جڑا بندہ کسے دے کروں برتن لے آ کے پرونیاں واسطے لے آوندا تے پھر واپس کے آوندا, انہوں بندے پوچھتے تے گھر بھانڈا کوئی سی. وہ آندا ساڈے گھر بھانڈے بتھیرے نے. وہ جڑے شاہ صاحب آئے سن نا ساڈے والے برتن انہاں دے شایان شان نہیں. بس یہ نہیں گل ہے. کئی باری شایان شان تسی ایتھے آ جاؤ, نہیں اوتھے نہ پو. بچے چھوٹے سمجھ لیں. پواندا والے پاسے پیو نو بہا کے تے آپ بندہ سرانے والے پاسے بہ جائے, اے ابے دے شایان شان نہیں. بہ تے ابے لیکن بندہ سرانے بہ جائے تے پواندا والے پاسے داؤن والے پاسے ابے نو بہا چھڑے, اے او دے شایان شان نہیں. جڑا اپنے ابے دے شایان شان نہیں وہ بطول دے بابے دے شایان شان کرتا. یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے نا جی. کچھ نہ کچھ میرٹ ہونا چاہیے قبلہ, کچھ نہ کچھ جڑی عظمت ہے درجہ ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے. یہ بزرگ نے انہاں نہ سلوکی کرنا ہے, اے جوان ہے ادھر کی سلوکی کرنا ہے, پھر بچہ ہے بچے نہ سلوکی کرنا ہے. اگر بچے شور کرتے ہیں تو بندہ مارنا شروع کرتے, بیوقوفی ہے اس واسطے کہ انہیں تو سب لاؤ نا, وہ بچے نے. یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے. جی سانو دھیان رکھنا چاہیے نا ابے نو کتنے بہنا ہے, بھرا نو کتنے بہنا ہے. جی اس طرح دھیان رکھنا پائے گا ترجمہ کرنے والے نو جی متعلق پہ ترجمہ کرنا. ترجمہ کرنے واسطے لفظ تے بتھیرے نے. جدو اللہ دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے, جدو بندے دی گل آئے گی ادو ترجمہ کی کرنا ہے. میں ایک مثال چھتی سے چاہیے. ایک دعا ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل, بڑی مشہور دعا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خیر ہو میں بہت شکریہ. جی آیت دا لفظ ادھروں آیا نا تواڈے لو, یہ بڑی مینوں تسلی ہوندی ہے کہ بندے بھی تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے ہوں یا کچھ یاد ہوئے, کچھ تو آسانی ہو جاتی. تو سا میرے نال دعا دیتی. یہ لفظ رب 2 باری آیا. کنی باری؟ 2 باری. رب ارحمہما کما ربیانی. رب 2 باری آئے. آیت کہ رب 2 باری آئے. رب اے میرے پالنے والے, اے میرے پالنے والے. رب ارحمہما ان دونوں پر رحم کر. اے میرے پالنے والے ان دونوں پر. تو الحمدللہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. یہ جڑا پالنے والے ترجمہ آیا ہے یہ کدا ترجمہ ہے؟ رب دا مہربانی. رب اے میرے رب ارحمہما ان دونوں پر اپنا رحم کر. ان دونوں رب ارحمہما کما جس طرح ربیانی ان دونوں نے مجھے پالا, جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں چھوٹا تھا, صغیر تھا, بالکل چھوٹا تھا. مجھے چھوٹے کو انہوں نے
پال کے بڑا کر دی، پال کے بڑا کر دی۔ یہ انہاں ماں باپ کی گل آ رہی ہے جڑے چھوٹے تو پال کے بڑا کر دے۔ تے جیڑی بی بی اتھے معین الدین پر دووے بچے سویرے سویرے سٹ گئی ہے، جڑواں بچے پیدا ہوئے نے تو سٹ کے ٹر گئی ہے۔ ایو جیاں دا ذکر ایو جیاں آیتاں چ نہیں ہے۔ ہاں جڑی دو بچے ہوئے نے، اللہ معافی دے وے، اللہ دی یہ بندی ہے تو گھر لڑی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں۔ وہ دووے جڑواں بچے بالکل چھوٹے چھوٹے، پولیس نے پھڑے نے، اخبار تو سب کیا ہوئے گا۔ وہ پھر انہیں گجرا والے کتے کہ سسٹر جی جا تک 9 مولود بچے دووے سٹ گئی، وہ بھی تمام ہی ہے نا۔ میرا خیال اتنے بھی ایک گل کر دینی چاہیے، میری بھی ماں ہے، تہاڈی بھی والدہ ماجدہ نے، تے اے بھی ماں ہے۔ ہن بول ہاں میری بھی ماں، تہاڈی بھی اماں تے ماں، تے آج جی بال ایڈے ایڈے دووے سٹ گئی ہے، وہ بھی اماں، ساری ماں دا ترجمہ ایک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، لفظ تے ماں ہی لگتا ہے نا یار، لفظ تے ماں ہی۔ شکریہ، لفظ تے ادھر تے بھی ماں دا ہی لگا نا۔ جدو ایو جیاں تے لفظ ماں لگے گا ادو ترجمہ ہو ہوئے گا، ایو جیاں تے لفظ ماں آئے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا۔ جدو خدیجہ تے لفظ ماں آئے گا تے ترجمہ ہو ہوئے گا۔ اپنے سٹ جان والیاں اور نے کسے دا لے کے پالن والیاں۔ شکریہ، گل ذہن چ آ گئی۔ ہوں دوبارہ کہہ رہے ہیں، یہ ترجمہ دو باری رب آیا، رب ارحمہما کما ربیانی، ربیانی ایک باری رب آیا ایک واسطے، دو باری رب آیا دو واسطے، دو واسطے۔ وہ دو کون نے جی پالن والے؟ اماں تے ابا۔ یہ مطلب ہے دو نے مینوں پالیا ہے۔ انہاں دوہاں واسطے عربی اچ قرآن لفظ رب آیا، ربیانی، وہ میرے پالنے والے ہیں۔ آیت اچ دو باری پالنے والے آئے، اے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ وہ بھی پالنے والا، اے دو بھی پالنے والے، وہ بھی رب عربی جی، اے بھی دو بے رب۔ ہاں سوچ گا بھائی، ادھے واسطے بھی رب تے ماں پیو واسطے بھی رب۔ میرا خیال ترجمہ کردیا کرتے حساب لگ جاندہ ہے، یہ جنہیں دو نے نا، یہ او نہیں، او ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جنہیں دو نے، یہ دو نے، وہ کل بھی ایک سی، آج بھی ایک ہے تو ایک رہے گا، جدو ہے ہی ایک۔ یہ مطلب جدو رب دا ترجمہ پروردگار کرانگے او دو مفہوم اور دے بے گا، تے جدو ساڑھے ماں پہ ہونا لفظ رب لگے گا او دو مفہوم اور دے بے گا۔ وہ میں اندر دی گل پہ دسنا، اندر عقیدے دی، عقیدے دی۔ جڑا بندہ آکھے جی وہ بھی رب ہے، میری اماں بھی رب ہے، میرا ابا بھی رب ہے، ترے ہو گئے۔ اللہ دیا بندیا، ترے تے تاں ہون جے ایکو جائے ہون تے کمال ہے۔ میں تو انہوں بھنڈ کٹ دینا بھائی، ماں باپ نو رب اللہ نے آکھے ہے کیونکہ پال کے بڑا کر دینے، وہ بھی رب تے ماں باپ بھی رب۔ وہ ترجمہ تے دعا دا پروردگار ہی ہے، ترجمہ تے دعا دا پالنے والا ہی ہے، لیکن فرق کی ہے، فرق عقیدے وچے کی ماں باپ بھی رب ہے قرآن کی نظر میں، رب بھی رب ہے قرآن کی نظر میں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ جو ہمیں پالتے ہیں نا، چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، یہ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔ لو جی بچیاں نہیں، بچیاں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس بچے نعرہ لائے ہیں تے چھوٹے بچے بھی سمجھ رہے ہیں۔ بچے ہو انی عزت ماں پہ ہو دی کہ اللہ نے اپنے آپ نے بھی رب آکھیا ہے تے ماں باپ نے بھی رب آکھیا ہے۔ انہوں رب آکھیے نا، انہوں یوں یوں نہیں کری۔ جی دھیان رکھنا جی، ماں دی بھی عزت ضروری ہے، باپ دی بھی انی عزت کرنی ہے اپنے تو بڑا سب۔ اچھا جی ایک غلط دسو، ایڈی تسان صغیرہ آکھیا نا، یہ تو میں آیت پڑھی ہے، اندروں آواز آئی، ایتھوں کتوں آواز آئی، میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی، اگو میں رک گیا تو ادھروں آواز آئی ہے صغیرہ۔ یہ مطلب تھوڑے تک آیت ہے۔ میں سلام پیش کرنا اس بندے نو جنہوں یہ آیت، چھوٹی جی آیت دعا ہے، زبانی یاد، یہ اپنے ماں باپ واسطے جدو بندے دعا کرنی ہوئے تو بہترین دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ چلو سارا قرآن تے یاد کرنا محال مشکل ہے، لیکن انہی کو آیت تے یاد کرنا چاہیے۔ آج جڑے ماں باپ واسطے مجلساں کراندے ہو تو ماں باپ واسطے ختم دعاندے ہو نا، انہی کو آیت یاد کر لو، ایسا نہ ہوئے دے گا تہاڈیاں لگ جان تے مولوی اپنے بخشوا کے ٹر۔
کیونکہ انہوں تو یاد ہی ہے نا، کیونکہ یہ ترجمہ ہی اپنے واسطے بنتا ہے، یہ کسی واسطے ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ ترجمہ جہاں ترجمہ ہے ہوں مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ ترجمہ تو یہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ جہے مولوی صاحب پہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ جدو دعا انہوں کیتی ہے صرف انہوں دے دووے ماں باپ بچ آئے، جدو انہوں دعا بھائی دوجا تسی کرو گے تو تواڈے وچ آؤ گے۔ یار آج ترجمے تے بحث ہے، جدو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ٹھیک ہے وہ میں پیانا نا، میں پیانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ میں اپنے ماں باپ واسطے کیتی ہے تو میں کر چھڑی ہے، خرچ تو اڈا ہو گیا۔ کیسی گل ہے، نالے تساں میرا خرچ چکے ہیں، پھر سپیکر دا خرچ چکے، پھر جناب دریاں دا خرچ، پھر تساں اپنا خرچ کر کے موٹر سائیکلوں تے تیل پوا کے یا پیدل اینی محنت کر کے، میں بچے آتے ویکھے چھوٹے چھوٹے اینی محنت کر کے اتنے آئے ہو تے ماں پیو میں اپنا بخشوا کے تو یہ مطلب ہے احتیاطاً اپنے ماں پیو دی بخشش واسطے اپنے ماں پیو دی بہتری واسطے زندہ واسطے دعا ہو سکتی جی، یہ دعا زندہ ماں بھی ہو سکتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے نے دوں تے رحم کر، تے جیوندے تے رحم نہیں ہو سکتا نا، یہ مطلب زندہ نے یا رخصت ہو گئے نے دعا ہو سکتی تے جے بندہ انہی کو یاد کرنا ہے تے اپنے ماں پیو واسطے کرنی ہے۔ جنہ ہن تک منڈے دے کان چ اذان دین واسطے بانگ یاد نہیں کیتی، او ماں پیو واسطے آئے کتھے یاد کرتے؟ اتنے جدوں کسی وال بچہ پیدا ہویا ہے وہ مولوی وال نہ سکن، وہ سارے گھر چ کسی بانگ آتی نہیں، آپ بانگ دے رہے ہو، مولوی صاحب نو ویسے لنگ دیا کوئی 2000 دے چھڑے جی، وہ یار انہوں نے کہا جی مولوی صاحب میرے بیٹا ہویا تو تہاڈی خدمت ہے، اذان تے آپ دے لو، ایک کان چ اذان دینی ہے ایک چ اقامت دینی ہے۔ ہن اذان اقامت انہوں آندی ہوئے جہاں کدی مسجد تے منہ کیتا ہو، مسجد چ پہلا اذان ہوندی تے جدوں با جماعت نماز ہوندی ہے ادوں اقامت ہوندی، وہ اذان ہی ہے وچ آکھنا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، وہ تکبیر وہ تکبیر بن جانی ہے اقامت بن جانی ہے۔ ہن جہے بندے نوں ایک بندے نے میں پوچھا بھائی بانگ آندی ہے نہیں، میں کہتے بچے کہ نہیں اے 5 تو میں بانگ کون دیندا اے مولوی، تو میں تو نہیں یاد کیتی تو کہا مولوی کہدے واسطے؟ میں کہا کمال ہے بھائی تو کیسا کم بنڈے ہے بھائی میں کرنا ہے میں کرنا ہے مولوی کرنا ہے۔ اللہ دیا بندیا جتھے اینی تو محنت کر کے بیوی بچیاں دی رزق لے آ رہے ہیں ایڈا وقت کر رہے ہیں، اللہ کو منگ منگ کے پتر لے آئی تے اذان اقامت یاد کر چھڑ۔ میرے عزیز دوستو بڑے بڑے بچے نے، وہ بڑے کمال بچے نے جنہاں دے کان چ اذان انہاں دے پیو آکھی، بہت بہت اچھی گل ہے۔ اتنے آج بچے بیٹھے نوجوان، اگر کسی دے والد مولوی ہے والد یا عالم ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بچ کروندے ہیں ہاں بھائی تیرے کان چ اذان تینوں اماں کی دسیا ہے، وہ آکھے گا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں مولوی دا پتر ہاں، اسی کسی حل نہیں جانتے، اسی جننے بھین بھرا آئے ہیں ساڈے کنا چ اذان ساڈے پیو دتی ہے، ساڈے بابے دتی ہے، ساڈے ابا جان نے دتی ہے، تے دوجے تھلے منہ کر چھڑدے نے کہ ابا تینوں ہی آندی ہوندی تے تو ہی دے چھڑ دو، ایدے سامنے تے میں چھوٹا نہ ہوندا۔ یہ مطلب ہے سارے جو وڈا کون ہو گیا ہے جدے ابے وہ کان چ اذان دیتی ہے، اور ساڈے گناہگار ابے نے کسی دے کان چ اذان دیتی ہوئے وہ دے برابر کوئی نہیں کھلوندا، تے جنہ دے کان چ بطول دے بابے اذان دیتی ہوئے تینوں انہاں دے برابر بندہ کتھوں لب گئے؟ سبحان اللہ، کیا بات جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی ہوں کوئی یاد کرے نہ کرے میں تو عرض کر دیتی جدو میں دعا کی میرے ماں پیو آئے ہوں ایک بار تسی دہرا لو ذرا تہاڈے والدین بھی بچ آ جان۔ ربر یہ جڑے چپ کر رہے ہو لڑے ہو ماں پیو نا، اللہ دیو بندے ہو دعا پہ کرانا۔ ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ، شکریہ۔ جن نے کسے نو پاڑے ہے، اچھا اگر والد گرامی دنیا تے نہ ہوں بچپن چ چلے جان تے چاچا بھی پاڑے وہ بھی بچ آ جاندہ، اگر ماموں تو انہوں پالدہ تو بھی بچ آ جاندہ، کیونکہ گل انہاں دوں دی ہے جنہاں دوں نے پاڑے ہیں، صدقہ جاواں جنہاں دوں نے
کیونکہ رب ارحمہما کما ربیانی لفظ ماں بھی نہیں لفظ باپ بھی نہیں، دو نے جڑے پالن والے نے۔ میں جدوں دعا کیتی ادو میرے ماں باپ بچ آئے نے، ہن تساں بھی کر لئیے تے تواڈے ماں باپ بچ آئے نے۔ میرا دل کردا ہے لالے موسیٰ دی پنچایت لے کے کسے عالم دے بوئے تے جا کے پوچھاں اے پہلی باری یہ دعا کنے کیتی سی، تے وہ منے گا کہ مصطفیٰ دے منہ چوں نکلی ہے۔ تے دسنا جدوں نبی پہ آندا سی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ اے دس گائے دو کون نے جنہاں نبی پاڑے ہیں؟ کمال ہے، قرآن تے میرے ہاتھ نے، ایک علی دا باپ ہے ایک علی دی ماں۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ سبحان حیدریہ، یہ مطلب ترجمہ کرنے والے نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جدوں لفظ رب اللہ تے آئے گا ادو معنی ہور دے گا، جدوں ساڈے ماں باپ تے آئے گا ادو معنی ہور دے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بندہ کہ اے اللہ نال اپنے ماں پیو نو برابر پہ کرتا؟ بولو بولو، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جدوں اللہ نال رب لگتا ہے ادو وہ محتاج کسے دا نہیں۔ میری اماں بھی اللہ دی محتاج ہے، میرے ابا جان بھی اللہ دے محتاج نے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ کفوا احد ہے، وہ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ یہ مطلب لفظ رب اللہ نہ لگے ہے معنی پالن والا، لیکن مفہوم ہو رہے صدقے جاواں تے جدو اماں تے ابے نہ لگے ادو مفہوم ہو رہے، پھر مطلب ہے بھی اسی اللہ دے برابر تے ماں پہ انہوں نہیں نہ مندے۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی جدو علی او دے نہ لگے مانی ہو رہے، جدو حسین دے بابے نہ لگے مانی آ۔ مہربانی یار، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے اور عظیم ہے۔ یہاں ترجمہ کی ہے علی دا، ترجمہ یاد پڑھنا ہے کی ترجمہ ہے علی دا، کی ترجمہ ہے پوری دنیا بلند، علی دا کی ترجمہ بلند۔ نبی فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ جو اللہ ہے نا وہ بلند ہے، جو اللہ ہے نا۔ ایک کنے آنکھیں پیغمبر نے، قرآن کدے منہ چوں نکلے؟ نبی دے منہ چوں۔ ایک آیت الکرسی ہے، کئیاں بندے زندگی سے آیت الکرسی اکھاں نال نہیں ویکھی، صرف گڈی چ ٹنگی یا کار کتے لگی ہونی فوٹو شوٹ۔ اے میرے سامنے آیت الکرسی، یہ جتھے یہ اختتام ہو رہا نا جی، پہلی آیت مجیدہ دا او وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے نا جی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ علی دا معنی بلند، علی دا معنی بلند۔ جدو اللہ نال علی لگا ہے ترجمہ ہوتا بلندی، بلندی۔ کعبے دے سنٹر چ کھلو کے 16 رجب نو حیدر نو ہتھاں تے اٹھا کے محمد آکھیا اے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز پیغمبر آکھیا اے علی۔ اے آیت کدے منہ چوں نکلی سی؟ پیغمبر اعظم دے منہ چوں۔ تے جڑا لفظ علی حضرت علی دا نام رکھیا ہے او کدے منہ چوں نکلی؟ حضرت رسول خدا دے منہ چوں۔ اتھارٹی ایک کی، زبان بھی ایک کی، صدقے جاؤں۔ نبی آکھے او علی ہے تے معنی بلند، حضرت علی نو نبی آکھے علی ہے تے یارا معنی بلند۔ ہون کی کرنا ہے؟ برابر ہو سکتے نہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ اللہ دے بندے تکے نہ پیڑیاں گلاں نہ کر، پیغمبر دے منہ چوں او دے واسطے بھی علی تے میرے پیر واسطے بھی علی، لیکن پیغمبر دسیا وہ خالق ہونے میں علی ہے یہ مخلوق ہونے میں علی۔ سر اٹھاؤ جی۔ نبی کون نے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی تے اللہ دی مرضی اور وحی تو بغیر نطق
نہیں کر دو نہیں کر دو یہ مطلب ہے اللہ کی مرضی نال ہی آکھیا نے اے علی اوے نبی پاک جو وحی تو بغیر نہیں بول دو یہ مطلب ہے نبی پاک نے آکھیا اے علی سچی گل نبی نے کی تھی اے علی کدی نہ سوچی ساڈے متعلق کہ اسی علی نو او دے برابر نعوذ باللہ میں نعوذ باللہ پیغمبر انہوں علی آکھے تے او اللہ ہے انہوں علی آکھے تے اے اللہ دا بندہ ہے او مسجود ہے اے ساجد ہے او معبود ہے اے عابد ہے صدقے صدقے جاواں او خالق ہے مولا علی مخلوق نے انجھے ایک تے سانو اجازت دینا جدو نبی آکھیا او علی ہے او تے نبی تو بھی علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے او تے نبی تو بھی بلند ہے تے نبیاں تو بھی بلند ہے تے حیدر تو بھی بلند ہے تے زہرا تو بھی بلند ہے او علی ہے تے مہربانی کر جدو نبی آکھیا او علی ہے انہوں تے نبی تو بھی اساں بلند مان لیا نا تے جنہوں نبی ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا مخلوق چوں اے علی ہے سانو یہ نہیں اجازت تے دے کہ محمد تو بعد پوری کائنات ہوئے نو بلند بن جائے سب کا جانا سبحان شکریہ صدقے علی یہ مطلب ہے بہت شکریہ تو سائنی توجہ فرمائی ہوں یہ مطلب ہے یہ تو میں ثابت کر دیتا قرآن چوں کہ ترجمہ جدوں کرے بندہ ادو اگلے دی شخصیت دے مطابق کرے شایان شان کرے نشاندہی میں کر رہا سورہ مبارکہ انفال او دی ایک آیت مجید ہے او دا ترجمہ اللہ دے متعلق جانسا نے کیتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ترجمہ کرنے لگیا سوچ دے ہی نہیں مثلا مثالہ دیتی ہیں جڑیاں او آیات جڑیاں وہ ساریاں میں لکھیاں نے ایک مثال ویسے میں اپنے طرف دین لگا انہاں مثالاں سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے سورہ الانبیاء دی 87 نمبر آیت دی مثال دیتی ہے وہ بھی میں تمہیں ترجمہ سنا دینا سورہ یونس دی جیڑی آیت نا 87 نمبر وہ دے بچ حضرت یونس دے متعلق لکھا ہے کہ وہ غصے سے نکلے اور کہہ رہے تھے کہ اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا اس قوم پر اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ جو بندہ سمجھتا ہے اللہ بھی قابو نہیں پا سکتا اسے پتہ نہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر وہ تو ہر شے پر قادر ہے کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں اور سورہ اللہ کے مطابق ترجمہ نہیں ہوا اللہ دی شایان ہاں اللہ دی شایان شان نہیں ہوا 87 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ الانبیاء سورہ یوسف دی 110 نمبر آیت چ لکھا ہے کہ پیغمبر مایوس ہو گئے ترجمہ سن لو پیغمبر مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم نے غلطی کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے بڑی غلط ہے ترجمہ کرنا ہوش ہی کوئی نہیں نبی مایوس نہیں ہوتے اور نہ نبی غلطی کرتے ہیں نہ نبی مایوس ہوتے ہیں نہ نبی غلطی کیوں اللہ تے سادے جیسے بندے نو سورہ مبارکہ زمر چ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے وہ بندو جو میرے بندے ہو کر اسراف علی النفس کرتے ہو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو گناہ کرتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مفتی صاحب فرماتے ہیں جب گناہگار اس سے مایوس نہیں ہوتا معصوم کیسے ہوتا ترہ گرہ انہیں کہتی ہیں انہیں کہا نبی معصوم ہوتا ہے نہ فعل میں غلطی کرتا ہے نہ قول میں غلطی کرتا ہے نہ فہم میں غلطی کرتا ہے تو کیسے ترجمہ کر دیا کہ نبیوں نے سمجھا کہ ہم غلطی پر ہیں بالکل نہیں انہوں نے ترجمہ کرتا یہ دا مطلب کچھ غلط ترجمے ہوئے نہیں ایک میں مثال دین لگا یہ جڑے کافراں پروگرام بنایا سی نا نبی پاک دے متعلق شب ہجرت تو پہلے تے شب ہجرت تو بعد وہ سارا پروگرام اللہ قرآن چ لکھا 3 نمبر آیت ہے سورہ انفال دی خالق فرماندے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر مکر کرتے تھے کیا کرتے تھے مکر آندے نے ساڈے ہاں سکولے نہ جانا ہوئے جڑے بچے نے وہ بہانہ کرے اسی انہوں نے مکر نہ کر ایک مکر آندے نے کسی نے دھوکا کرنی مکر پتہ نہیں یہ لفظ مکر انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا انہیں مہربانہ ترجمہ کرنا چاہیے سی انہیں ترجمہ ہی نہیں کیتا آوے جس وقت وہ مکر کرتے تھے تیرے ساتھ کیا لی یثبتو کا کافر یہ مکر کر رہے تھے کہ ہم تجھے قید کر دیں گے
او یقتلوکا، یا سوچتے تھے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا سوچتے تھے اور مکر کرتے تھے کہ انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے، خیر و وجہ، یا ان کا مکر تھا کہ قید کیا جائے پیغمبر اعظم کو۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے قید کرنے کا پروگرام ایک، تجھے قتل کا پروگرام دو، تیسرا فرماتے ہیں او یخرجوکا، یا تجھے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں توجہ کی ہے نا، ایتھے ہی رہنا۔ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، اے قرآن جڑا میرے کولے یہ تو ویکھ کے ترجمہ پہ کر۔ بسم اللہ، جناب جلوی صاحب تشریف فرما ہو گئے، یہ بھی ترجمے تو بڑے واقف جی، یہ بہت اچھا ادب لکھنے والے بندے ترجمے تو واقف ہوندے، جنہوں گل دا ترجمہ ہی نہ آوندا ہوئے وہ بندے کو لکھنا کی ہے تو پڑھنا کی ہے، یہ سارے ترجمے، یہ ایسے بندے نے۔ شفقت محسن کاظمی صاحب سن وہ مترادف لفظ بڑے جانتے سن، مترادف یعنی انہاں ایک لفظ نو 3 باری دہرانا ہوندا سی، یعنی پیشانی، پیشانی یعنی کہ جبین یعنی کہ متھا، 3 لفظ ہوندے سن، جبین، پیشانی تے متھا۔ گل ایک ہی، ایک ایس تھان دے 3 ترجمے، 3 ترجمے نے۔ اج ترجمے تو میں گفتگو کر رہا جی، تھوڑا ٹائم باقی ہے، تم بڑے ٹائم نہ آئے ہو، ہوں پڑھے لکھے بندے آ گئے تے یہ نہ ترجمہ کیتا ہی نہیں۔ کی لکھا نے؟ فرماتے نے جو کافر تھے وَيَمْكُرُونَ، اے حبیب وہ مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ مکر کرتا تھا، ادھر کافر مکر کرتے تھے، پڑھ لو آگے، ادھر اللہ مکر کرتا تھا۔ اگر لیتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا۔ یہ جڑے بندے چپ ہو کے میرے لو پوند نے، میں تمہیں سلام اس واسطے کرنا کہ تہاڈا چپ ہونا دلیل ہے، پاویں کسی نوں عربی آوندی ہے تے پاویں نہیں، انہوں سمجھ آ گئی یہ ترجمہ اللہ دے شایان شان نے، نہیں نا؟ اللہ مکر کردا کسے نال؟ ہوندا اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا، خیر الماکرین۔ ٹھیک ہے ترجمہ؟ نہیں، ترجمہ کی اصل صحیح ترجمہ پڑھو، یمکرون و یمکر اللہ، وہ تدبیر کر رہے تھے تجھے مارنے کی، اللہ تدبیر کر رہا تھا تجھے بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ ہون بولے ہو، ہون ٹھیک ہے نا، ہون ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب پہلے بندے نے مکر دے تھلے مکر لے چھڑیا، تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ میں سمجھنا وہ تھلے لکھنا چاہیے تھا نا، وہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تدبیر کیوں نہیں لکھی؟ ہاں، اندھے کو اندھیرے میں، محاورے نہ نہیں لڑے، آیت نہ لڑ گیا سو، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی، جانتا سی لکھن والا۔ تھلے میں لکھ دیتی نا شب ہجرت 12 کافروں کا حملہ کرنے آنا، یہ کفر کی تدبیر تھی، علی کو لٹانا اللہ کی تدبیر تھی۔ سبحان اللہ، علی کو لٹانا یارا اللہ کی تدبیر تھی، یہ تدبیر لے یارا ترجمہ کیتا ہی نہیں۔ ایتھے میں گل کرن لگا، 2 بندے سوندے نے واری واری، کلے نہیں، کٹھے نہیں سوندے، وہ صلاح کر کے آئے نے جدو میں سونا تو جاگنا، جدو تو جاگنا تو میں سونا، باقی سارے ٹھیک نے، 2 ہی نے صرف۔ عمر دا بھی تقاضا ہوندا ہے، تھک بھی بندہ جاندا یا آ جڑا مجلس سے ستا ہوندا ہے نا، آ نعرہ انہوں جنہ چپ دا نا میں دس ہی نہیں سکتا۔ جڑا بندہ آرام کردا ہوئے انہیں کول بندہ خیال ہی ہوندا آرام نال پاؤ کی ترا نکل جانا۔ اے یا علی تو یا کسے ستے دا ترا نکلے، اے کسے جاگ دے دا نکلے تو سب منافق ہے۔ ستے دا ترا نکلنا ہو رہے تو جاگ دے دا ترا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی میں جگا لینے، وہ بھی مہربان جگا لینے، میں چھڑنے لگا نا اس وقت جگائے نے۔ یہ مکر دے تھلے کی لکھ چھڑے مکر، مکر دے تھلے ترجمہ کرنا چاہیے تھا سی۔ آئے ہے سوال لینا جی، یہ مطلب کدی کدی ترجمہ کرنے والا ترجمہ کردہ ہی نہیں۔ مکر عربی جی مکر تے ترجمہ چ بھی کدی کدی میں نہ کدی ایتھے ہونا کتے سامنے ترجمہ کرنے والے تے میں انہوں آکھاں بھی عربی دے لفظ دے تھلے کئی باری عربی دے لفظ بھی لکھ چھڑ دے
لکھ چھڑ دو، وہ آخر گے لکھ چھڑ دینے، تو میں کہا جتھے لکھیا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ تو تھلے بھی شیعہ ہی لکھ چھڑو۔ سبحان اللہ، تھوڑی کیا بات ہے، تھلے شیعہ لکھ چھڑو۔ اصل گل ہے کہ تدبیر لکھ دینا کتنا تے پتہ لگ جانا سی اللہ دی تدبیر دا نام دی ہے۔ میں ہن تک دسیا گیا ہے کہ تدبیر کیتی سی ایک بندہ لٹا جاتے آپ ٹر جا تاکہ تیری جان بچ جائے، اور خدا دا واسطہ ہی اگر نبی دی جان بچانی ہوندی پورے مکے چو نبی گزر گئے نے، مشت بھر خاک اٹھائی سنیے جے اور دشمنوں کی طرف پھینکی تو نبی بچوں گزر گیا تو کسے نو دسیا نہیں۔ اے 12 بدماش آئے سن نبی دے قتل واسطے، جڑا اللہ سارا پنڈ انا کر سکتا ہے وہ تو کو 12 انا نہیں سن ہوندے۔ بولو او یار سے پنڈ نو خاک سٹ کے اللہ فرمائے میں انیا کر دیں گا، بچوں نکل جا۔ اے جڑے 12 مارنا چاہتے سن، جے انہاں نو انیا کر چھڑ دے نبی خاک سٹ کے تو پاویں آپ ہی پیر دے تو دیکھدا ہی کھ نہیں تے حملہ کر دے کرنا۔ یہ مطلب ہے مقصد صرف نبی کی جان بچانا نہیں تھا، بتانا تھا کہ محمد جائے تو اپنی ذمہ داریاں کس کے سفر پہ تک۔ صدقہ جاواں میں جا رہا ہوں، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اصل میں تدبیر یہ تھی کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو نبی جاتے وقت کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ سارا دین علی کے سوا کس کے ہاتھ میں۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں جتھے مکان لگا وہ بھی ترجمے تے مکان لگا۔ اللہ دا ترجمہ کرن لگیا، اللہ دی شان کرنا تے نبی دا ترجمہ کرنا، نبی دی شان کرنا۔ میرے لفظ اے نے، مہربانی کرو یار، نبی نے سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہراً مجمع وچ سب تو وڈے مجمع نبی دے سامنے کٹھا 1.25 لاکھ بندہ صرف ایک باری کٹھا ہویا ہے، اگے پیچھے جماعت نال کدی 20 کدی 25 کدی 40۔ سب تو وڈے اپنی زندگی دے ظاہری اجتماع نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ دیا بندے اکڑ پیا تو میں بتھیرا۔ رب دا ترجمہ توڑے سامنے، مگر دا ترجمہ قرآن چو توڑے سامنے۔ مہربانی کر جے تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ جتھے توحید دا تذکرہ آئے گا توحید دے معیار دے مطابق ترجمہ کرنا ہے، تے جتھے نبوت دا صدقہ جاواں تذکرہ آئے گا نبوت دے معیار دے مطابق کرنا ہے۔ اے لفظ مولا دا جڑا ترجمہ کیتا ہی کلا بہ کے سوچیں اے شان کیتا ہی، اے معیار دے مطابق کیتا ہی۔ کی ترجمہ کیتا نے؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ ایک میرے عزیز نے اینج آکھیا، انہاں کہا نہیں، یہ دا مطلب وچوں تہاڈا بھی یہی گل کہ ترجمہ نہیں۔ ایک ترجمہ نواں آیا لیٹسٹ، جویں نواں قصیدہ لکھ دینا ہے، بالکل نواں ترجمہ کیتا مولا دا، وہ سن لو تسی بھی اپنے دھیان رکھیا۔ اس آکھیا مسجد چ بیٹھ کے ایک مولوی آکھیا میں مسجد چ بیٹھا ہوں تے میں تانوں پتہ سنا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ دا صرف مطلب ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس علی سے محبت کرے۔ چلو انج کر لو، جن نے ترجمے شیعہ بابا جی پڑھنے نے لوگ آکھنے نے شیعہ جو ہے، 2 ترجمے یار مہربانہ نے کیتے ہیں۔ کیڑا کیڑا؟ ایک دوست، ایک محبت۔ پہلا ترجمہ کی سی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست، تو سر غصہ نہیں کر۔ دوسرا جس سے جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ چل بھائی انج کر، یہ تے ترجمے تیری مرضی دے لینا، یہ جڑے تیری مرضی دے لینا انہاں دے مطابق ہی علی نو مان گیا۔ تہاڈی کیا بات، میں کہنا بابا جی انہاں دے مطابق کیوں؟ مثلا یہ جڑے نا جی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی، یہ مطلب 1.25 لاکھ چ پیغمبر نے پھر یہ آکھیا سی کہ جدا میں دوست ہوں وہ دوست ہے، جتھے جتھے میری دوستی ہے اتنے علی دی بھی دوستی ہے۔ یہ مطلب ہے جی میرے نال دوستی کر دے ہو، جلدی بولو جی چلو علی نال بھی دوستی کرو۔ آج ذرا لالا موسیٰ گجرات دسے ہاں یہ دوست دا متضاد کی ہے، اپوزٹ کی دشمن تے گل تے سیدھی ہو گئی ہے۔ تو مولا دا ترجمہ دوست بھی کرے نا تے نبی تینوں دس کے گیا ہی جی میں میرے نال دشمنی حرام ہے نا یہ نال بھی دشمنی حرام نہیں۔ لائٹ گل کی تھی صدقے میں لائٹ گل کی تھی، بہت شکریہ۔ دوسرا نواں جڑا ترجمہ ہے
انہیں مسیطے کھلو کے کیتی ہے تے میں امام بارگاہ قرآن چک کے کرنے لگا. ہو سکے میں مسجد چاہ جڑا میرے نال محبت کردا علی نال بھی محبت کرے تے میں قرآن سامنے رکھ کے نا تے امام بارگاہ کھلو کے گل کرنے لگا. چل اتھے ہی موقع نبی دس کے گئے سن کہ جڑا میرے نال محبت کرے علی نال بھی محبت کرے. اجاز چڑھوی صاحب اے میں نہ محبت کرنا جنہیں بھی کرنا وہ بھی کر دینا جنہیں کر دینا. اسی آج تک لڑے نہیں کیونکہ محبت جو ہوئی محبت لڑائی تو نہیں نہ ہوتی. تو غور ہی نہیں فرمایا اسی لڑے ہی نہیں محبت جو ہوئی محبت نہیں لڑتے. جے نبی یہ کہہ گیا نہ تینوں کہ جڑا میرے نال محبت کرتا ہے وہ علی نال محبت کرے پھر طے ہو گیا ہی جی میں نبی نال لڑنا حرام ہے علی نال لڑنا حرام. آباد عزیزان گرامی قدر نہ ترجمہ ولی دا بہتر ہویا تے نہ مولا دا بہتر ہویا. کدی ولی دا ترجمہ پورے قرآن سے نہ دوست کیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. جے مکر دے تھلے مکر لکھ چھڑنا ہے ولی دے تھلے بھی ولی لکھ چھڑ. سوائے سورہ مریم چوں 5 نمبر آیت چوں انہاں ولی دا ترجمہ ہر جگہ دوست کیتا ہے. صرف حضرت زکریا دی دعا وچ ولی دا ترجمہ کیتا ہی نہیں. انہاں فرمایا رب حب لی من لدنک معاف کرنا سورہ مبارکہ مریم فحب لی من لدنک معاف کرنا جی سورہ مبارکہ مریم ہاں اے جی فحب لی من لدنک ولیاً اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر. ہن بھی لکھنا تھلے دوست عطا کر کیونکہ اگے فائدے چھڑے ہیں بندیاں نوں ایک لفظ نے فحب لی من لدنک ولیاً یارثنی مجھے ایک ولی دے جو میرا وارث بنے. ایتے دوست لکھ دے تے مسیطے کھلو کے کسے منڈے پوچھنا سی اے مولوی صاحب اللہ پہ فرماتا یارثنی جو میرا وارث بنے. اے بیٹے وارث ہوتے ہیں یا یار وارث ہوتے ہیں؟ نبی بیٹا پہ منگتا ہے دوست نہیں پہ منگتا. حضرت زکریا نے بیٹا منگیا تے وارث بنا کے منگیا تاں عرب دیا بدیا نبی نو بے اولاد آکھیا سی کہ یہ بیٹا ہی کوئی نہیں جڑا دین نو اگے ٹور سکے. اللہ فرمایا بکواس کر دے نہیں نہ تو اینکا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میں تینوں فاطمہ دی شکل وچ خیر کثیر عطا کراں تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی. عرب دے بندے بڑے راضی سن کہ بیٹا تے نہیں نہ دیتا. اللہ نے بیٹا لے گیا تے بیٹی دے دیتی تے بیٹی دی اولاد تے بیٹی دی ہوندی نبی دی اولاد کیویں ہوے گی. اللہ فرمایا میری حکمتاں نو جانتے نہیں جڑی میں تدبیر کیتی تیری نسل کو قیامت تک تیرے دین کو قیامت تک رکھنے کے لیے میں نے خدیجہ کو زہرا جیسی بیٹی دی ہے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دیا ہے. انہاں دعا نو ایسی جوڑی دیاں گا چھوٹے نو ماں کولوں لے لئی وڈے نو پیو کولوں لے لئی تے اونچی آکھیاں بنانا وا بنا گا. اپنے بیٹے لے آؤ میں تے اپنے بیٹے لے کے آؤں. دار القادری فرماتے نے دوویں بیٹے علی دے سن تے نبی آکھیا میرے بیٹے نے. انہاں دعا نے اپنے نانے دی جگہ تے شہادت دیتی. دو قسم دیا شہادتاں ہوندیاں نے ایک سری ایک جہری ایک زہر نال ایک تلوار نال. زہر حسن نے قبول کر لیا تلوار شبیر نے قبول کر لی. وہ فرماتے ہیں علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا اس لیے فلسفہ شہادت کتاب کا نام. وہ فرماتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو جس کا باطن بھی پاک ہو. اور نبی کی جگہ پہ شہادت بھی وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی ہے صدقے جاواں نبی جیسا ہو. انہوں نے جملہ ہے سر شہادتین چو ماخوذ کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے فلسفہ شہادت. اے لالے موسے میں نے سب تو پہلے سیٹ دیتا سی لالے موسے تو دار القادری صاحب دے ہاں دوستان سہیل پروفیسر سہیل صاحب شاید انہوں نے اسم گرامی تو انہوں نے میرے عزیزوں فرماندے کہ اللہ نے علی کے دونوں بیٹے چن لی کہ تیرے ہی بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے جن کا باطن بھی نبی جیسا ہے. گویا شہادت حسنین حسنین یعنی حسن تو حسین ان دونوں کی شہادت اصل میں شہادت رسول ہے. اتھوں تک تے قادری صاحب آکھے نا تے پھر حسینی بھی ایک جملہ آکھن لگا معذرت نال قرآن کھول کے حضور اگر ان دونوں کی شہادت شہادت رسول ہے تو ان دونوں کا قاتل بھی قاتل رسول ہے. صدقے جاؤ دن ایسے تسا مجلس رکھی ہے. آج 25 سفر ہے
26 27 28 پیچھا جائیے 23 22 21 23 مجلس ایسی جگہ تے آ گئی اے اس میں اپنی مرشدادی نو پرسا دینا چاہنا اجے جدہ ویر دا چاڑیا نہیں مکا اگلے ویر دا جنازہ تیار جنہ مجالس امام حسین دا 40واں پڑھیا جا رہا سی ہونی حضرت امام حسن دا گوں میرے عزیز دوستو پرسا تے پہن نو دینا چاہیے نا میں نے کسے پوچھے سی بھی سفر نو آج چاڑیا کدا آن دے میں کدا دساں علی اکبر دا چاڑیا بھی آجیا علی اصغر دا 40واں بھی آجیا حضرت عباس دا بھی آجی اونو محمد دا بھی آجی تے کہنے لگا اشتہاروں تے صرف امام حسین کیوں لکھے ہے کہ چلم امام حسین کربلا بھی چلم امام حسین لال موسیٰ بھی چلم امام حسین کراچی چلم امام حسین میں کیا سلطن دساں جو منو سمجھ آئیے پڑھ کے تاریخ چاڑیا تے سارے آندہ ادھر نہیں بند ہے جدھر امام حسین دا بند ہے انج جڑی بہن چاڑیا کرا کے نہیں نہ گئی اور جتھے بیٹھی ہے حسین دے بہن کی میرے عزیزو آج ساڑیا گلنا لوگاں لگ دیاں نے مزہ ساڑھے رون نو بندے جادو آگ چھڑ دیں ساڑھے رون نو بندے بد دعا آگ چھڑ دیں اے ادھن پتہ لگا جدن بطول حاضر ہوئی نا دربار الہی بیچ لفظ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلان لکھیں ایک آواز آئے گی حشر یا اہل الماشر غزو ابصارکم ونکسوا رؤسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ اے حشر والو آنکھیں بند کر سر خام کر 2,48,000 نبی اگے ہوں گے 2,48,000 نبیاں دیا یعنی اکھاں 1,24,000 ہوں تو 2,48,000 اکھاں بند ہو جن گیا سر خام ہو جائے جتھے نبی انج ہوں گے امتاں تو تھلے ہوں کدوں تک اللہ سائنس رہنا آواز آئے گی حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ جدوں تک مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ نہ گزر جائے کوئی بندہ اپنا سر نہ اٹھے ایک مستور نے پیغام بھیجا پیغمبر اعظم نے اپنے شوہر دیا تھا کہ حضور نے پوچھو بھی حشر تے عورتاں بھی ہونیاں کہ عورتاں کی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان پیغمبر رو پہ تے فرما دینا ہاں کرائیاں جان اس عورت نے سوال بھیجیا کہ مرداں تو تے سیدہ دا پردہ ہے تے عورتاں تو پردہ ہے فرمایا نہیں تواڈے تو پردہ نہیں وہ تواڈی آقا ذاتی ہے 100 باری تسی دیکھ سکتے زیارت کر سکتے تے فرمایا حشر والے دن ساڑیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں چڑھ گیا پتہ نہیں وہ منظر کیسا ہوئے گا پیغمبر نے فرمایا تواڈیاں اکھاں مستورہ دیاں پردے دی وجہ تو بند نہیں کرائیاں جانیاں جس حالت وچ میری تھی نے آنا ہے نا کوئی عورت برداشت نہیں آباد رہو کوئی عورت برداشت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین